ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ جن لوگوں کی دوستی ایمان کی بنیاد پر ہے، توحید کی بنیاد پر ہے، یہ تو خوش نصیب ہیں۔ قیامت کے دن اللہ مالک ان کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ اور جن کی دوستی گناہوں پر، اللہ کی بغاوت پر، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اور ایسے لوگ جن کے پاس دنیا میں دولت یا اختیار ہے اور اپنی اس دولت کے زور پہ وہ جرم کرواتے ہیں، اور پیسے کے لیے لوگ جرم کرتے ہیں، تو یہ جرم کروانے اور کرنے والے یہ بھی جہنم میں اکٹھے ہوں گے، اور آپ اس میں ایک دوسرے کے سر الزام دھریں گے، تمہاری وجہ سے ہم جہنم رسید ہوئے۔ اہل جہنم کا یہ جھگڑنا برحق ہے۔ اللہ مالک نے وہ منظر ہمارے سامنے پیش کیا، آئیے مولا کا کلام سنتے ہیں۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ پھر روز قیامت تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، پھر روز قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا، اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، لیکن تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہاں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ ایک دوسرے کا انکار کرنے والے اور لعنت بھیجنے والے کون ہیں؟ جن کی دوستی کی بنیاد اس دنیا میں گناہ، وہ دوستی کی بنیاد پر گناہ کرنے والے، کسی کے کہنے پر گناہ کرنے والے، لیکن جب وہاں ان کے سامنے حقیقت واضح ہوگی تو وہاں یہ آپس میں جھگڑیں گے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ۔ یہ سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور طاقتوروں سے کہیں گے، ہم تمہارے فرما بردار تھے، ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، اب اللہ کا عذاب آ پہنچا ہے تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا تم ہم سے اللہ کا عذاب دور کر سکتے ہو؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، وہ طاقتور کمزوروں کو جواب میں کیا کہیں گے؟ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے۔ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ، اب ہم صبر کریں یا روئے پیٹیں، چیخیں دھاڑیں، ایک دوسرے کو الزام دیں یا صبر کریں، یہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اے دنیا والو، آج آپ جن کے پیچھے چل رہے ہو یا جن کے کہنے پر گناہ والے کام، جس پر آپ کا ضمیر بھی آپ کو چوٹ لگاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام گناہ ہے، آپ کو کسی بڑے نے کہہ بھی دیا تو اس کا انکار کر دیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ مخلوق میں سے کوئی
اگر آپ کو کوئی ایسا کام کہتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو مخلوق میں سے وہ حکم کسی کا نہیں مانا جائے گا۔ لیکن اگر یہاں پر دنیا کے مال کے لیے، تھوڑے دن کی آسائشوں کے لیے اگر آپ نے ظلم کیے، گناہ کیا، جرم کیا، تو پھر قیامت کے دن ظالم جہنم میں ہوں گے، اور کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے تمہارے پیچھے لگ کر ہم یہاں تک آئے تو کچھ عذاب میں سے ہم سے کچھ کمی کروا سکتے ہو، تو وہاں ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ۔ جب وہ جہنم میں باہم جھگڑا کریں گے تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا، ان سے کمزور لوگ کہیں گے بلا شبہ ہم دنیا میں تمہارے ماتحت تھے، یہ تمہارے پیچھے چلتے تھے، تو پھر کیا تم جو آگ کا عذاب ہمیں حصے میں مل چکا ہے، کیا اس عذاب میں، اس حصے میں کچھ کمی کروا سکتے ہو، کوئی عذاب کا حصہ ہٹا سکتے ہو ہم سے؟ تو تکبر کرنے والے کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد۔ تو تکبر کرنے والے کہیں گے کہ ہم سب کے سب اسی آگ میں ہیں، ہم بھی اور ہمارے پیچھے چلنے والے بھی سب اسی آگ میں ہیں، اللہ مالک اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا ہے۔ تو پیارے بھائی، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، خاص طور پہ جب انسان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھنسا ہوگا۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے سوچئے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ گناہ ہے یا ثواب، غلط ہے یا صحیح، کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ کہنے والا کتنا ہی بڑا ہو، اللہ اکبر من کل شیء، مولا کا مقام سب سے بلند ہے، وہ سب سے بڑا۔ رب کے حکم کے خلاف کسی کا بھی حکم ہو اسے نہ مانیے، اسے کنارہ کشی کر لیجئے، اسے ٹھکرا دیجئے، کیونکہ آج کسی کے کہنے پر اگر آپ نے ظلم کیا، گناہ کیے، جرائم کیے، تو جہاں قیامت کے دن وہ جہنم میں ہوگا، یہ جرائم کرنے والے بھی جہنم میں ہوں گے۔ آپ اس میں جھگڑیں گے، اس جھگڑے کا فائدہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ اسی لیے مولا نے وہ منظر ہمارے سامنے بڑا واضح کر دیا کہ تکبر کرنے والے، حق کو ٹھکرانے والے کیا کہیں گے؟ ہم سب یہیں پر ہیں، اب چیخو پکارو، رو دھو، صبر کرو، جو کرنا ہے کر لو، یہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر الٹا پلٹا جائے گا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، تو ان کی زبان سے کیا نکلے گا؟ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ فرما برداری حق ہے خالص اللہ کا، اللہ کے حکم سے فرما برداری ہوتی ہے اس کے رسولوں کی، اللہ کے حکم سے فرما برداری ہوتی ہے مسلمان حاکم کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر حاکم وقت سے بھی کسی بات میں اختلاف ہو جائے، دنیا میں کسی بڑے سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کی طرف لوٹا دیجئے۔ تو فرما برداری ہے اللہ کا حق، اللہ نے حکم دیا، رسولوں کی فرما برداری اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے۔ جب ظالموں کو پکڑا جائے گا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستوں کو چھوڑا ہوگا، اپنے پیروں، فقیروں، بزرگوں، بابوں، سرداروں، وڈیروں کے پیچھے چل کر وہ کام کیے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تھے، تو وہاں روئیں گے جہنم کے اندر اور کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ جہنمی کہیں گے کیا؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ان کے آوازیں کیا ہوں گے؟ اے اللہ ہم نے فرما برداری کی اپنے سرداروں کی، اپنے وڈیروں کی، اپنے بڑوں کی،
انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا۔ لیکن پیارے بھائی، وہاں کا یہ رونا، یہ دھونا، یہ چیخنا، یہ چلانا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بدلے میں جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ کہیں گے آتِہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان سرداروں کو، ان وڈیروں کو جن کے پیچھے لگ کے ہم گمراہ ہوئے، ان کو ڈبل عذاب دے، ان پر خوب لعنتیں برسا۔ اس کے باوجود آپ کے یہ جملے آپ کو جہنم سے چھٹکارا نہیں دلوا سکیں گے۔ یہ الزام دھرے ایک دوسرے پر، فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس دنیا میں آپ نے قرآن حکیم کے حکموں کو نہیں کھول کے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں کھول کے پڑھا۔ آپ کی زبان میں قرآن حکیم کے معانی، مفاہیم، تفاسیر چھپ چکی، آپ کی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے تراجم، ان کی شرح آ چکی، لیکن آپ دنیا کے اندر مگن یا اپنے بزرگوں کی غلط باتوں پر اپنے عقائد خراب کر چکے کہ قرآن حکیم کو ترجمے سے نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، صرف عربی عبارت کو پڑھ لیا کرو۔ یہ ان پیروں فقیروں نے اپنی دکانداری، اپنی فرقہ واریت، اپنا کاروبار، اپنا دھندہ چلانے کے لیے جھوٹ گھڑا ہے۔ قرآن تو ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نور ہے جس نے اس دنیا میں سے کفر اور شرک کے اندھیروں کو مٹا دیا ہے۔ اسے پڑھ کر گمراہ نہیں ہوں گے، اسے پڑھیے، جو اس میں حق ہے اس کو پائیے، اس پہ عمل کیجئے، اندھے ہو کر کسی کے پیچھے نہ لگیے۔ وہ کسی سردار کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ میں بڑا مصروف ہوتا ہوں، تم نماز بڑی لمبی پڑھتے ہو، تو نماز میں قرآن پاک کی صرف ایک ہی آیت پڑھا کرو تاکہ میں جلدی سے فارغ ہو جاؤں اور اپنے دنیا کے کام کاج میں لگ جاؤں، تم تو زیادہ قرآن پڑھنے لگ گئے ہو۔ وہ سردار قرآن حکیم کے ترجمے کو جانتا تھا، آیات کو سمجھتا تھا، عرب تھا، اور یہ امام بھی اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ تو اس امام صاحب نے نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں یہی آیت امام صاحب نے تلاوت کی، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اللہ ہم اپنے سرداروں کے پیچھے لگ گئے، ان سرداروں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ایک آیت پڑھی اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے۔ اگلی رکعت میں کھڑے ہوئے تب بھی پھر ایک ہی آیت پڑھی کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب، آتِہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، لعنتیں بھی خوب کر ایسے سرداروں پر اور عذاب بھی ان کو خوب دے۔ سردار جی سمجھ گئے، وہ چودھری صاحب، وہ حضرت صاحب سمجھ گئے کہ امام صاحب نے مجھے ہی درس دیا ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد اپنے امام سے کہنے لگے جتنا مرضی قرآن پڑھ، بس یہ 2 آیتیں آئندہ نہیں پڑھنی تو نے، باقی جتنا قرآن پڑھنا ہے پڑھ، میں تجھ پر کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ تو بھائی اگر آپ کو کوئی غلط بات کہہ رہا ہے اس کو محبت سے سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے۔ آپ بھلے کسی کے ملازم ہیں لیکن حرام کام کریں گے تو آپ سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، آپ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن جس کے کہنے پر آپ نے گناہ کیا یہ بھی آپ کے ساتھ اور آپ بھی اس کے پیچھے لگ کے جہنم کے ایندھن بنو گے، تو وہاں کوئی پھر چھڑا نہیں سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے، حق کہنے، سننے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔